نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ اس وقت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہے۔ مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 47ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی میں یعنی نزول اس کا 98ویں نمبر پر ہوا ہے۔ اس سورہ کا بنیادی موضوع اس کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، جن میں یہ سمجھایا گیا کہ کفر ایسا مہلک مرض ہے جو بڑی سے بڑی نیکی اور اچھے سے اچھے عمل کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ کفر ایسا جرم ہے جس کے ہوتے ہوئے بڑی سے بڑی نیکی، اچھے سے اچھا عمل اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں رکھتا، اور ایمان ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیمت پاتی ہے۔ ایمان اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ انسان نے کوئی معمولی سی بھی نیکی کی ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ کفر کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں انسان کتنا ہی ویلفیئر کا کام کرے، لیکن آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے گزشتہ سورت الاحقاف میں بھی گزر گئی، اور اس سے پہلی کی صورتوں میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ کفر کے ہوتے ہوئے دنیا میں اللہ نمٹا دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں جتنی بھی نیکی کی ہے وہ دنیا کے لیے کی ہے، آخرت اللہ کے لیے نہیں کی۔ اور ایمان کے ساتھ انسان کوئی سی نیکی کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہے۔ دیکھیے، ایمان فرض کیجئے کہ 1 پہلا نمبر ہے، تو ایک 1، اور ایمان کے ساتھ اب جو بھی نیکی کر رہا ہے گویا کہ اس کے دائیں طرف 0 0 0 0 لگتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، صرف 0 ہے، آخرت میں سب 0 ہے، کچھ نہیں۔ اور اسی طرح اسی مثال سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن جو بھی عمل نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں، یا عمل ہے لیکن سراسر خلاف سنت ہے، اور اس میں بد نیتی شامل ہے، دنیاوی کوئی مقصد شامل ہے، تو 1 کی ویلیو تو ہے، لیکن ایسا ہے جیسے بائیں طرف 0 لگتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان آخرت میں کام آئے گا، لیکن جو کچھ عمل کیے وہ بد نیتی کی وجہ سے وہ سب کے سب 0 ہو جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ ہر چیز، حسن نیت کے ساتھ ہر چیز اللہ کے یہاں اجر و ثواب پاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی نہیں مانا، اور جو ماننا چاہتے تھے، راہ پر آنا چاہتے تھے، ان کو بھی راہ پر نہیں آنے دیا،
اضل اعمالہم، ان کے سب اعمال اللہ اکارت فرما دیتا ہے، سب اعمال ان کے حبط کر لیتا ہے، اعمال ان کے ختم ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، آپ قرآن مجید میں ہر جگہ یہ دیکھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے، ایمان تو دل میں ہے، اب دل میں موجود ایمان کا اظہار کیسے ہو، کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں ایمان ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے اعمال سے، اعمال صالحہ سے۔ کوئی عمل صالح نہیں، معلوم نہیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ مومن ہے، دل میں ایمان ہے، اذان سنے گا، اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اور نہیں اٹھ رہا، حی علی الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے کہ آؤ آؤ، وہ نہیں آتا، اب معلوم نہیں کہ دل میں ایمان ہے یا اس کے نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو اٹھتا، نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بالخصوص وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ قرآن، وہ کتاب ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سراپا سچ ہے، اس پر ایمان لائے تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو درست فرما دے گا۔ تو ایمان پر گناہ بھی مٹتے ہیں اور اصلاح حال بھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، اللہ نے خاص طور پر یہ فرمایا ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا، تب وہ مومن ہوں گے۔ اس سے اس خلجان کا جواب سامنے آ جاتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ مانا تو کیا حرج ہے؟ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر یہود بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے سچے رسول کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ نصارہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے سچے رسول حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی تو نجات ہو جانی چاہیے، سچے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ رسول وقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ مومن قرار پائے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے، اب جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے لیکن حضرت مسیح کو نہیں مانا، قرآن بتاتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ رسول وقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں مانتے تو گویا وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کو بھی نہیں مان رہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رسول وقت ہیں، نبی آخر الزمان ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے جہاں توحید پر ایمان ضروری ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، اس قرآن پر ایمان ضروری ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہر نیکی قبول اور کفر کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں؟
ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ بات تو اس پر ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ تو کافروں نے اللہ کی بات نہیں مانی، وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل اعمال پر لگے رہے، اس لیے ان کا ہر عمل مسترد۔ اور مؤمنین نے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق پر ایمان بھی لائے اور اس کی پیروی کی، اللہ کی بات مانی، اس لیے ان کا ہر عمل قبول ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے احوال اور امثال وہ بیان فرماتا ہے۔ اب جہاد کا ایک حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کی بقا اور دین کا بول بالا کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے تو ڈٹ کر جہاد کرو۔ جہاد کی ضرورت ہو، جہاد کا وقت آ جائے تو پھر جہاد کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ جب اہل ایمان کو کچلا جا رہا ہے اور نہایت ظلم کیا جا رہا ہے، تو جو قریب کے ممالک ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کرے۔ جہاد کا حکم یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے بھڑو تو پھر گردنیں مارو۔ یعنی جہاد جب ہو رہا ہے دو بدو، تو پھر اس میں یہ لحاظ نہیں ہوگا کہ سامنے کون ہے، کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر گردنیں مارو، ان کو ختم کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم نے ان کا خوب خون بہا لیا، یعنی قتل کر چکے، اب جو بچ جاتے ہیں تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو، قید کر لو۔ قید ہو گئے، اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اب یا تو احسان کرو اور یا فدیہ لے لو۔ یہ دو صورتیں یہاں پر بیان فرمائیں، اور دو صورتیں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی مذکور ہیں۔ جہاد ختم ہو جاتا ہے، جہاد ختم ہو جاتا ہے اور ہر جنگ اپنے بوجھ رکھ دیتی ہے، یعنی اسلحہ رکھ دیا جاتا ہے، جہاد کی سرگرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ قید ہو کر آئے، کچھ تو ہیں کہ قتل ہو گئے، اور اگر مصلحت ہو، یعنی امام وقت کے یہ بات ان کو اختیار دیا گیا، جو سربراہ ہے، کہ اگر ان میں سے جس کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے قتل بھی کر سکتا ہے، اور اگر قید کرنا چاہتا ہے تو قید رکھے، غلام بنانا چاہتا ہے تو غلام بنا لے۔ اور یہ بھی صورت ہے کہ اگر احسان کرنا چاہتا ہے بغیر کسی فدیے کے انہیں چھوڑ دے، کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے، سیاسی مصلحت ہے، ملکی مصلحت ہے، کہ انہیں بغیر کسی فدیے کے چھوڑنا قرین مصلحت ہے تو چھوڑ دے، اجازت ہے، امام کے لیے اجازت ہے، اختیار ہے۔ اور اگر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کا فدیہ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، فدیے میں مال بھی لیا جا سکتا ہے، اور فدیے میں اپنے قیدی بھی ان سے چھڑوائے جا سکتے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام سربراہ جو مناسب سمجھتا ہے اس میں سے صورت اختیار کرے۔ ذالک، یہ تو ہو گیا۔ اب حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جہاد کیوں ہوتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہے تو خود ان سے انتقام لے، میں تو اللہ کے مجرم ہیں، خود ان سے انتقام لے، لیکن اللہ خود نہیں انتقام لیتا، خود سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں کہتا ہے کہ جہاد کرو۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، چوری کھانے والے کون سے ہیں، نعرے لگانے والے کون سے ہیں، کون ہیں جو واقعی دل سے اللہ کی خاطر جان دینے والے ہیں، میدان میں اترنے والے ہیں، اللہ آزماتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ جہاد کرواتا ہے۔
اب ذکر فرمایا کہ اس راہ میں کچھ لوگ شہید ہوں گے اور کچھ لوگ ہیں غازی بن کر واپس آئیں گے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، ایک ایک عمل ان کا اللہ کے ہاں میزان عمل میں تولا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں موجود ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے جی، اس کا کھانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گوبر وہ بھی میزان عمل میں تولا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ ایک ایک روپیہ جو خرچ کیا 10 گنا ثواب ہے، لیکن جہاد میں اس کا ثواب 800 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجاہدین کا، شہداء کا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ خیال نہ کیا جائے کہ بس شہادت کا ثواب ہے، اس جہاد کے عمل میں گھر سے نکل کر میدان میں آنے تک اور پھر شہادت تک جتنا عمل کیا، جتنا خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ میزان میں تولا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غازی بنے ہیں، نکلے میدان میں آئے لیکن شہادت کی نوبت نہیں آئی، مجاہدین ہیں، تو اللہ ان مجاہدین کو راہ دکھائے گا اور ان کے احوال کو درست فرما دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جد و جہد ہے اور جہاد ہے اور شہداء کی قربانی ہے، یہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، کبھی رائے گاں اور بیکار نہیں جاتی ہے۔ قربانی سے کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں۔ شہید ہو گئے لوگ، وہ شہید ہو گئے، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، لیکن ان کی شہادت نے جو امت مسلمہ زندہ ہے، اس دنیا میں ہے، ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیں، اور اسی طرح احوال معاملات اس سے درست ہوتے ہیں اور آخرت میں جنت ان کی منتظر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرمایا کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ انہیں، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ باقی مومنین تو جب قیامت آئے گی، حساب ہوگا اور پھر جنت میں جانے کے اہل ٹھہرائے گئے تو جنت میں جائیں گے، لیکن شہید ادھر شہادت ہوتی ہے اور ادھر اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس مقام کو سورہ یاسین کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور اس شخص نے آ کر 3 رسول جن کے پیچھے وہ مشرکین لگے ہوئے تھے ان کو آ کر سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اچھا رسولوں سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے ان کا قصہ تمام کرو۔ اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا۔ تو وہاں پہ آتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جب ادھر شہید ہوا تو اللہ کا حکم آیا ادخل الجنہ، جاؤ سیدھے جنت میں داخل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شہید فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جنت وہ جنت عرفہا لہم، جس کا حال اللہ نے ان کے لیے بیان کر دیا دنیا میں، قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حال بیان فرمایا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ عرفہا لہم، جنت میں اللہ داخل کرے گا اور جنت میں ان کے ٹھکانے وہ ان کو بتا دے گا، ان کو، ہر شخص کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہوگا کہ میں نے کس جگہ پہ جانا ہے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا مسکن کہاں ہے۔ ایسی جنت کہ جسے اللہ نے انہیں بتلا دیا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نام جو مسکن الاٹ کیا ہے وہ راہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود بتا دے گا اور وہ اپنے منزل پر جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عرفہا کا معنی طیبہا، کہ وہ جنت جس کو اللہ نے ان کے لیے، مجاہدین کے لیے، شہداء کے لیے مہکا رکھا ہے،
سجا رکھا ہے ان جنتوں میں ان شہداء کو داخل کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ہم جنت کی طلب میں ہیں، لیکن وہ ایسے بندے ہیں کہ جنت ان کے انتظار میں ہے، پہلے سے اللہ نے جنت کو ان کے لیے مہکا رکھا اور سجا رکھا ہے۔ آج ہی نماز میں جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں فرمایا گیا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ مساکن، خوشبودار مساکن، آراستہ و پیراستہ مساکن میں اللہ انہیں داخل فرمائے گا۔ اب فرمایا گیا، یہ پہلے بات یہ آئی تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، ہماری بات مانتے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، یعنی اللہ والوں کی مدد کرو جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان کی مدد یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ تو ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم فرمائے گا۔ اس کے مقابل میں والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے یعنی جہنم ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے سب اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو ناپسند سمجھا، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کیا، ناگوار سمجھا۔ یہ کیا، ہم اچھی بھلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ کیا احکام کہ یوں کرو یوں نہ کرو، ناپسند کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ اچھے اعمال کیے اللہ نے وہ سب ختم کر دیے، سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے یا اس کی کوئی ویلیو ہوگی، فرمایا کہ نہیں، سب کچھ ختم۔ افلم یسیروا فی الارض، اب سب کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا، کہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پہلوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان کو چاہیے کہ یہ زمین میں، ملک میں گھومیں چلیں پھریں اور دیکھیں پہلوں جو پہلے تھے، جو ہم جن کی راہ پہ چل رہے ہیں، جو ہماری طرح کے اعمال کرتے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ جائیں دیکھیں تاکہ انہیں کچھ عقل حاصل ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی جان، ان کا مال، سب کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور جو اس وقت کفر کر رہے ہیں یہ انہی کی امثال، یعنی جو پہلوں کا انجام ہے وہی انجام ان کا ہوگا۔ اس میں یہ بھی سبق دیا گیا، انسان کو جانا چاہیے، سیاحت کرنی چاہیے، لیکن کس نیت سے؟ کہ ہم اللہ کی آیات میں غور کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جہاں کوئی آثار ہیں کس وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئیں کہ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان اسباب پہ غور کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نیت ہونی چاہیے سیر و سیاحت کی، نہ کہ عیش و عشرت کے لیے انسان سیر و سیاحت پر جائے۔ یہ مقصد، اور یہ بڑا مقصد اگر ہے، یہ مقصد اگر ذہن میں ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، تو یہ سفر اللہ کے یہاں نیکی کا سفر بنتا ہے۔ اور اگر عیش و عشرت ہے
فلاں جگہ جائیں گے، ادھر جائیں گے، مری اور یہ ناران کاغان اور پھر کیا کیا چیزیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، لیکن نگاہ عبرت نہیں ہے تو یہ سفر انسان کے برائی کے سفر بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک، یہ اس لیے ہے ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کہ اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اللہ سرپرست حامی و ناصر ہے اللہ اہل ایمان کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو جن کا سرپرست اللہ ہو، جن کا حامی و ناصر اللہ ہو، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جنت کیسی ہوگی۔ ہم یہاں لاہور میں ہیں، ایک نہر ہمارے شہر کے درمیان بھی چلتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہر کے کنارے جو آبادیاں بنی ہوئی ہیں وہاں کے پلاٹ مہنگے ہیں، بڑا خوش منظر ہے، بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، اس منظر کی ایک قیمت ہے۔ اسی طرح جتنی اچھی لوکیشن ہوگی وہاں کا پلاٹ اتنا ہی مہنگا، وہاں کا مکان اتنا ہی مہنگا۔ تو جنت کی تو دنیا میں نظیر کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی ہے جو کسی آنکھ نے وہ کچھ ویسی دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، بلکہ کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا تک نہیں آیا، کھٹکا تک نہیں آیا، خیال تک نہیں۔ قرآن مجید میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں انسان کے لیے، جنتی کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، انسان لذت پائے گا۔ تو فرمایا کہ جنتوں کے نیچے، ان باغوں کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ یہ تو ہے اہل ایمان کی آخرت اور ان کا انجام۔ اس کے مقابل جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ مزے لوٹ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں مزے لوٹ رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہو۔ ایمان، اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت، اور اہل کفر کا ٹھکانہ جہنم۔ فرمایا کہ یوں کھاتے ہیں دنیا میں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانوروں کا مقصد زندگی صرف کھانا پینا ہے، جانوروں کا مقصد زندگی صرف کھانا پینا، اسی طرح کافروں کا مقصد زندگی بھی صرف کھانا پینا اور عیش اڑانا ہے، عیش اڑانا۔ ہماری ہوٹلنگ آج کل کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے، کہاں کھانے بہت اچھے ہیں، کہاں کی سروس بہت اچھی ہے، کراکری بہت اچھی ہے، فلاں چیز، کہاں کے منظر بہت اچھے ہیں، ویٹر بہت اچھے ہیں۔ ساری ہماری سوچ اسی کے لیے رہ گئی۔ جو کچھ کماتے ہیں اس کا بیشتر حصہ انہی عیاشیوں میں لوٹاتے ہیں، حالانکہ گلے سے نیچے جب اترتا ہے تو سب، کسی عام ہوٹل میں کھایا، کسی خاص ہوٹل میں کھایا، سب برابر ہے۔ وہی پیسہ انسان کسی نیکی کے کام میں بھی صرف کر سکتا ہے، لیکن کیا کیجئے، دنیا میں ناک اونچی رکھنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ جانوروں کا مقصد زندگی بھی کھانا، تو اس طرح ان کافروں کا مقصد زندگی بھی بس کھانا ہے، اور جانور محض کھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ فرمایا نا کہ کافر یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جانور کھانا کھاتے ہیں صرف کھانے کے لیے کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، جبکہ مومن کھاتا ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کہ میں زندہ رہوں، کوئی بڑا کام کر سکوں، کوئی بڑی نیکی کر سکوں۔ تو جس کا مقصد زندگی بس یہی کھانا پینا رہ جائے، نسل بڑھانا رہ جائے،
سمجھو کہ جانوروں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک ہی کام مومن کرتا ہے، وہی کام کافر کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے، کافر کا اور ہوتا ہے، مومن کے لیے ثواب وہی چیز اور کافر کے لیے وہی چیز عذاب بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ آپ تسلی رکھیے، کتنی ہی بستیاں جو اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جس بستی نے آپ کو نکالا، یعنی مکہ بستی نے نکالا، ان بستی والوں نے نکالا، جن بستی والوں نے، مکہ والوں نے آپ کو نکالا، کتنی ہی ایسی بستیاں اور بستی والے تھے کہ جنہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی ناصر نہ ہوا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب پھر ایک سوچ انسان کو سوچنے پر مجبور، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو ایک حجت پر، ایک برہان پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر ایک زندگی گزار رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس میں اللہ نے یہ بات فرمائی اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو ایک حجت پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے رب کی جانب سے جو اس کے پاس آ چکی ہے قرآن کے مطابق۔ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے، جو شیطان نے اس کی بد اعمالیوں کو اس کے سامنے پرکشش کر دیا اور وہ برا عمل کیے چلا جا رہا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص جو ایک حجت پر قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اور جو شیطان کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، ان دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کی زندگی برابر نہیں ہے تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کو تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سنو حال اس جنت کا جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ متقی پرہیزگار جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس جنت کا حال، اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں صاف ستھرے نتھرے پانی کی نہریں ہوں گی، ستھرا اور نتھرا پانی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، تازہ بتازہ دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہوں گی، خمر کی نہریں ہوں گی، لیکن وہ شراب نہیں جس سے انسان کا سر چکرانے لگتا ہے، انسان اول فول بکنے لگتا ہے اور انسان ہوش چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ نہیں۔ لذۃ للشاربین، ایسی خمر اور ایسی شراب جس میں پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، لطف ہوگا، جسے ہم اپنے ہاں شربت کہہ سکتے ہیں، بڑا ہی لذیذ شربت، نام خمر ہے لیکن خمر کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان سے وہ پاک ہو۔ تو اس کی یہاں انسان یہ مل جائے وہ مل جائے، یہاں ہوٹلوں میں آپ دیکھتے ہیں کیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگوں نے پرمٹ لیے ہوئے ہیں، چھپ چھپا کے وہ شراب حاصل کرتے ہیں مہنگا، اس لیے کہ ایک سرور سا حاصل ہو جائے۔ تو وہ جتنا سرور ہے وہ تو حاصل ہوگا، لیکن انسان بے قابو نہیں ہوگا، ہوش کے اندر رہے گا، لذت ہوگی لیکن کلفت نہیں ہوگی۔ تو شراب کی نہریں، وانہار من عسل مصفی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں۔ آپ ذرا سوچئے، اس دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ بہت خوشحال ملک ہو یا خوشحال کوئی گھرانہ ہو، ان کے لیے تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں،
کیسا ملک ہے، دودھ شہد کی نہریں. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں تو یہ محاورہ ہوتا ہے. جنت کے اندر یہ حقیقت ہے، یہاں حقیقت ہوگی. پانی صاف ستھرا نتھرا پانی، اور دودھ تو اس کے اندر نہ کوئی ملاوٹ ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی سمیل آئے گی، بالکل تازہ. شراب، خمر انسان کی لذت بڑھانے کے لیے، اور شہد جس کے اندر کوئی وہ جو موم اور چھتا اور یہ چیزیں، اور کہیں سمیل بھی ہوتی ہے شہد کے اندر. اگر شہد کی مکھی نے کوئی ایسے پھولوں کا رس چوسا جن میں کڑواہٹ ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن جنت کا شہد، وہ جو نہریں، اس شہد کی نہر ہر چیز سے پاک ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. اور ان متقیوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے. پھل ایک بہترین غذا ہے، سب غذاؤں سے بہتر. پرندوں کا گوشت ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ سورہ واقعہ میں اللہ نے ذکر فرما دیا. بہترین غذا اور پھل، یہ بہترین غذا، یہ ان کو ملے گا. سب سے بڑھ کر ایک چیز، رب کی طرف سے مغفرت. یہاں تو ادھر ذرا سا کوئی اسراف ہوا، کوئی بات ہو گئی تو پکڑ بھی ہے، گناہ بھی ہے. جنت میں جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، رب کی طرف سے مغفرت. سلام سلام، مزے کرو مزے کرو. ایک کوئی انسان 50 60 70 100 سال کی زندگی کے لیے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اور مزے پھر بھی پورے نہیں ہوتے. اگر کوئی لذت حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ آلودگی ہوتی ہے، کچھ کھٹک ہوتی ہے، کرکرا ہو جاتا ہے، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اور جنت ایسی زندگی کہ جس میں مزے ہی مزے، موج ہی موج. رب کی طرف سے مغفرت کا اعلان، جو کرو. یہ خیال نہ آئے کہ وہاں انسان گناہ کرے گا، گناہ کا تو وہاں ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آئے گا. ایک پاکیزہ زندگی ہوگی. نہیں، اس دنیا میں یعنی یہاں لفظ استعمال فرمایا گیا کہ المتقون، متقیوں کے لیے وعدہ، متقی پرہیزگار. تو اس دنیا میں جن لوگوں نے ایمان کے تحت، ایمان کے مطابق کھانے پینے میں پرہیز برتا، آخرت میں ان کی جزا جنت ہوگی. اور جنت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں انسان جن مشروبات کے لیے تڑپتا تھا وہاں ان کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جن معقولات کے لیے ترستا تھا وہاں بافراط میسر ہوں گے. اب فرمایا کہ جس کا حال یہ ہے، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے؟ ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے، وہ خالد فی النار، کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا. وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں گرم ابلتا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، اور وہ کھولتا پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. تو ایک حال ان کا ہے جو اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اور جو اس دنیا میں رب کی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، ان کا حال یہ ہے. تو کیا ان لوگوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جن زندگی برابر ہے ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا. اب یہ جہاد کا اس سے پہلے ذکر آیا تھا، تو جہاد میں سب سے زیادہ خطرہ منافقین سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرہ جہاد میں منافقین سے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے لیے نکلے، 300 لے کر وہ رئیس المنافقین چلا گیا. غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں جو قرآن میں مذکور ہے، پڑھ لیجئے سورہ احزاب میں، منافقین نے کس طرح سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچا رکھی تھی، ایک ڈر پھیلا رکھا تھا. خود تو کرنا نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ان میں خوف پھیلاتے ہیں. تو سب سے زیادہ خطرہ ان منافقین سے. تو اب اس صورت کے اندر کچھ منافقین کے احوال آ رہے ہیں کہ انہیں پہچانو.
تو منافقین اپنے باتوں اور اپنے انداز اپنے اطوار سے پہچانے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں یعنی یہ جو کافر ہیں ان میں سے جو لوگ کچھ مسلمان ہوئے تو کچھ ایسے ہیں جو بہت کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، بڑے خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہیں اور اتنے توجہ سے کہ جیسے ایک ایک لفظ ان کے دل میں اتر رہا ہے، بڑی توجہ سے، لیکن چونکہ دل نہیں ہوتا، ظاہر میں ہے کہ اٹینشن ہے لیکن دل یہاں نہیں، دل مصروف ہے کہ کس طرح سے ہم اسلام کے اور اہل اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ فرمایا کہ بظاہر بہت توجہ ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں قالو تو کہتے ہیں بطور مذاق استہزاء کے طور پر کہتے ہیں اہل علم سے، جو صحابہ میں جو لوگ اہل علم ہیں، بڑے جلیل القدر صاحب، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس طرح علماء فقہا صحابہ، تو ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اب کیا بات کہی تھی، دیکھا سٹائل، بیٹھے ہیں بڑی توجہ سے، لیکن جب نکلتے ہیں تو مزہ، ہاں ابھی کیا بات کہی تھی، یہ کوئی بات تھی کہنے کی، اس کی کیا ضرورت تھی، یعنی اس میں مین میخ نکالتے ہیں، کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل نہیں ہے لیکن شبہات پیدا کرتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں کی ان لوگوں نے پیروی کی ہے، اس لیے دلوں پر مہر لگی، اب ان کی ہدایت کی توقع نہیں۔ اس کے مقابل والذین اہتدوا، جو جن لوگوں نے ہدایت قبول کی، ایمان لائے سچے دل سے، وہ بھی یہ بات سنتے ہیں، وہ بھی خطبہ جمعہ سنتے ہیں، حضور کے ارشادات سنتے ہیں، زادہم ہدی، تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، جب وہ آپ کے فرمودات سنتے ہیں تو اس سے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، اللہ کی ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ انہیں ان کا تقوی، پہلے ذکر آیا تھا نا متقیوں کا، تو فرمایا کہ یہ جو سچے مومن ہیں ان کا تقوی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، یعنی الہمہم، اللہ ان کے دلوں میں الہام فرماتا ہے کہ کون سے اعمال کر کے تم گناہوں سے اور آگ سے بچ سکتے ہو، نیکی کی راہیں، یہ وہی مضمون ہے جو فرمایا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، ان کو نیکی کی نئی نئی نیکیاں انہیں سوچتی، یہ کام بھی کر لو، یہ کام بھی کر لو، یہ نیکی بھی کر لو، اور گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اس کے اندر خطرہ ہے کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، تو اللہ ان کا تقوی ان پر ان کے دلوں میں الہام فرماتا ہے۔ ارشاد ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس یہ کافر بس انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کا، وہ گھڑی جس کا انتظار ہر شخص کر رہا ہے، جو ہر شخص کے دل میں ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر اس گھڑی کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے گی اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فقد جاء اشراطها، سو علامات تو آ چکی ہیں، علامات تو آ چکی ہیں، اب بس وہ قیامت آنے والی رہتی ہے، وہ آئے گی، یہ کہ علامات آ چکی ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، خاص طور پر شق قمر کا معجزہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو اسی طرح پر قیامت کے دن بھی ہوگا، اور بھی کئی معجزات،
لیکن حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ اس پر بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا ہے۔ آپ کی بعثت یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے، سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے۔ جب وہ آ چکے، مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی وہ مقصود حاصل ہو چکا، اب قیامت ہی باقی ہے۔ مقصد حاصل ہو چکا، اب اس کے بعد بس قیامت ہے۔ فقط جاء اشراطها، تو بڑی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ الساعہ، وہ قیامت آئے گی تو پھر کون سا موقع ہوگا نصیحت قبول کرنے کا؟ اب نصیحت کا وقت، قبول کرنے کا وقت گزر چکا، یعنی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہو تو ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرنے۔ وہ الساعہ، وہ گھڑی جب آ جائے گی پھر نصیحت قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ایک تو وہ وقت ہے، ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ وقت ہے موت کا۔ موت سے پہلے جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں، انسان توبہ کرے قبول ہوتی ہے، لیکن جب حالت نزع طاری ہو جائے، روح نکل رہی ہے، پھر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اب وہ گھڑی آ چکی ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فَعَلَمْ، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، بس خوب جان لیجئے انہو لا الہ الا اللہ، خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ جتنی دیکھیے جد و جہد ہے اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنے رسول اور انبیاء بھیجے صرف اس بات کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پورا قرآن یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کیا ہے۔ کوئی سا حکم دیکھ لیں، کوئی سا واقعہ دیکھ لیں، اس کے آخر میں اللہ اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے، یعنی یہ حکم اللہ کی اس صفت کا مظہر ہے، یہ واقعہ اللہ کی اس صفت کا اظہار ہے۔ تو قرآن ہے ہی اس لیے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنی کتابیں نازل فرمائیں، وہ اسی لا الہ الا اللہ کے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، کوئی چیز اللہ کے دائرہ علم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کو جاننے کے لیے۔ تو فرمایا کہ خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور، اپنی کوتاہی کے لیے استغفار کیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کیجیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، بس تم یہ کام کرو، عقیدہ ٹھیک رکھو، اپنا عمل ٹھیک رکھو، اللہ جانتا ہے تمہاری سرگرمیوں کو اور تمہارے ٹھکانے کو، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اب یہ ایک مقام ایسا ہے، اس کے بعد والی صورت میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ استغفار کریں لِذَنبِكَ، اپنے قصور اور اپنی کوتاہی کے لیے۔ دیکھیے یہ لفظ ہے ذنب کا، اس کا معنی گناہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ ہو اس کی نسبت کسی شخص کی طرف ہوتی ہے تو اس کی شان اور اس کے حال کے مطابق اس کا مفہوم ہوا کرتا ہے۔ ہماری جانب جب نسبت ہوگی ایک عام مومن کی جانب، تو ذنب کا معنی وہ گناہ ہے، اور ہم سے چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہی لفظ اس کی نسبت ہو ایک معصوم اور پاک ذات کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو چونکہ آپ تو معصوم ہیں،
اب وہاں ذنب کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو کسی عام مومن اور مومنہ کے لیے، وہاں معنی یہ ہے کہ آپ یعنی ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے، اسلامی اخلاق میں یہ چیز ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے دین کی تم کتنی ہی خدمت کر لو، حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھنا میں نے دین کا اتنا کام کیا، میں نے جان دے دی، میں نے مال خرچ کر دیا، سمجھو تو کیا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما کے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی اپنی نیکی پر غرور نہ کرنا اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ کچھ بھی کرو، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ بس یہ کوشش کرنا یہی ہمارا کمال ہے، اور اس کے ساتھ اعتراف کرنا اے اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، یہ انسان کو یہی زیب دیتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور یہ بھی دعا میں کہتے تھے اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے ہم تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی، اے اللہ ہم تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکتے جیسا کہ تو خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے آپ کو قاصر سمجھنا اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنا یہی انسان کا کمال ہے، اور جو جتنا بڑا ہے اس کا کمال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے مقام کا لحاظ بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے ملک کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر اور حشر کے عذاب سے بچا، اور محض اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔